شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 16 جس کا عنوان ہے وادی نیلم۔ بچوں آج اس سبق کا ہم چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے حاصل تعلم ہے فہم کے ساتھ نظم و نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جواب دینا۔ اپنے آج کے سبق کے حاصل تعلم کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ فہم کا معنی ہے کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جی بچوں، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ دہرائی کی سرگرمی۔ بچوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سیر و تفریح کے لیے کس سیاحتی مقام پر جانا پسند کریں گے؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتانی ہے۔ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے کہ آپ سیر و تفریح کے لیے کون سی جگہ پسند کریں گے اپنے لیے، جہاں پر آپ کو جانا بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ نے پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کرنی ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ کو تو بہت پاکستان کی جگہوں کے علاقوں کے متعلق پتہ ہے جو سیر و تفریح کے لیے مشہور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی تدریس، آج کے سبق میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ ہماری آج کی تدریس کا موضوع ہے، آج ہم وادی نیلم کا بقیہ نفس حصہ پڑھیں گے، جو کہ ہمارے حاصل تعلم سے متعلق ہے، فہم کے ساتھ عبارت پڑھنا۔ اس سے پیدا ہونے والی علم کی محبت یہاں کے بچوں کے چہروں پر آج بھی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر بالغ افراد کے لیے موضوع خیال کی جاتی، اسی لیے حفظ قرآن وغیرہ بچوں کو اسی طرح حفظ قرآن وغیرہ بچوں کو بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی قرأت لاشعوری طور پر ہر عمر کے لوگوں میں ایک وجدانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ شاردا کی محدود سی زندگی میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے ہم آہنگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ بچوں وادی نیلم سے متعلق ہم معلومات پڑھ رہے ہیں۔ وادی نیلم کی ایک تحصیل شاردا کے متعلق یہ معلومات ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں کے مدرسوں میں تعلیم کس طرح دی جاتی ہے۔ اسی طرح معلم جماعت میں بلند خوانی کریں گے سبق کے بقیہ نفس حصے کی، اور آپ کو ساتھ ساتھ آسان جملوں میں معلومات بھی فراہم کریں گے۔ اب ہم کیا کریں گے بچوں؟ اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے ایک سرگرمی کریں گے کہ فہم کے ساتھ نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات کیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ معلم تختہ تحریر پر ایک عبارت لکھیں گے، اور وہ عبارت کس سے متعلق ہے؟ وادی نیلم سے متعلق ہے۔ اور وادی نیلم سے متعلق یہ جو عبارت ہے درسی کتاب سے نہیں لی گئی، بلکہ درسی کتاب سے ہٹ کر یہ عبارت لکھی گئی ہے۔ معلم اس کے علاوہ بھی کوئی عبارت لکھ سکتے ہیں، اس سے علاوہ بھی کوئی اور عبارت لکھ سکتے ہیں معلم۔ تختہ تحریر پر معلم یہ عبارت لکھیں گے، اور اس سے متعلقہ کچھ سوالات، اس عبارت سے متعلقہ کچھ سوالات لکھے جائیں گے۔ بچوں آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے اس کو، اور پڑھنے کے بعد سوالات کے جواب دینے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا بانڈی پل سے شروع ہو کر تاوبٹ تک 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں ہیں، جن کے تیز دھار دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹختے آخرکار دریائے نیلم کے مٹیالے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بچے اس عبارت سے متعلقہ سوال ہے، وادی نیلم کہاں واقع ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، وادی نیلم کی خوبصورتی کا احوال اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ معلم اس سے علاوہ بھی کوئی درسی کتاب سے ہٹ کر عبارت لکھ سکتے ہیں جو وادی نیلم کی معلومات سے متعلق ہو، اور سوالات بھی اس سے مختلف بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر ایک عبارت دی گئی تھی۔ بچوں یہاں پر اس ویڈیو کو روکیں اور اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سوالات کے جواب لکھیں۔ جی بچوں آپ نے عبارت پڑھ لی، سوالات کے جواب بھی بہت خوب دیے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے، جو ہے مشق کے سوالات۔ فہم کے ساتھ سبق پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ آپ نے ان سوالات کے جواب لکھنے ہیں جو آج کے متن سے لیے گئے ہیں۔ باقی سوال ہم لوگ کل حل کر چکے ہیں، کل کے متن سے متعلق تھے جو۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2 ہے جس کو آپ حل کرنا خوب جانتے ہیں۔ ایک درست جواب کا آپ نے ان میں سے انتخاب کرنا ہے۔ بچوں آج کے حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور ورک شیٹ دی جائے گی۔ آپ نے ورک شیٹ میں کیا کرنا ہے؟ عبارت کو
توجہ سے پڑھنا ہے اور اسی توجہ سے اور اسی عبارت سے متعلق یہ سوالات ہے. یہ عبارت بھی وادی نیلم سے متعلق ہے، لیکن یہ آپ کی درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے جو یہاں سے یہاں تک ہے. یہ درسی کتاب سے ہٹ کر کوئی عبارت لی گئی ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد سوالات کے جواب دینے ہیں. بلکہ یہ عبارت جو ہے یہ بھی آپ کی درسی کتاب کا حصہ ہے. آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے اور عبارت کو پڑھ کے سوالات کے جواب دینے ہیں. بچوں یہاں تک ہم آج کے اپنے حاصل تعلم کو ختم کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو فہم کے ساتھ فہم کے ساتھ نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جواب دینے خوب آگے ہوں گے. ورک شیٹ میں بھی آپ کو اسی طریقے سے سبق کی عبارت سے متعلق سوالات دیے گئے. سبق کی عبارت کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن سرگرمی میں جو عبارت ہم نے لکھی تھی وہ سبق ہماری درسی کتاب سے ہٹ کر تھی، اور اس سے متعلقہ بھی کچھ سوالات آپ کو حل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ فہم کے ساتھ عبارت نظم و نثر کی پڑھنے کے بعد آپ سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے. جی بچوں، یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے. کل دوبارہ اس سبق ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. شکریہ.